اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، آج ہم آپ کو اس مشہور نبی کا قصہ سناتے ہیں جن کا صبر ایک مثال بن چکا ہے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی سخی اور دریا دل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت و ثروت سے بھی نواز رکھا تھا۔ حضرت ایوب بہت ہی صابر و شاکر انسان تھے۔ اللہ کی نعمتوں پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے ہر نبی کو کسی نہ کسی طریقے سے آزماتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ اچانک گر گئے اور وہ لوگ ملبے تلے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ جیسی بیماری لاحق ہو گئی۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے۔ سب دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے، صرف آپ کی بیوی ایلیا نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان کی سارا وقت تیمارداری کرتی رہتیں۔ گاؤں والوں نے ان کو گاؤں سے نکال دیا۔ وہ حضرت ایوب کو لے کر گاؤں سے باہر رہنے لگیں، ہر طرح ان کا خیال کرنے لگیں۔ لیکن کام کاج کا بہت مسئلہ تھا۔ حضرت ایوب اس قابل نہ تھے کہ کوئی کاروبار کر سکیں۔ آپ کی بیوی ایلیا لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگیں، ان کے برتن دھوتیں، ان کی روٹیاں پکاتی اور شام کو بچا ہوا کھانا گھر لے کر آتی اور آپ میاں بیوی وہ کھاتے۔ 18 سال حضرت ایوب اسی بیماری کا شکار رہے اور بہت تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن آپ نے کبھی اللہ رب العزت سے شکوہ نہیں کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت ایلیا اکثر حضرت ایوب سے کہتی کہ اللہ سے اپنی شفا کی دعا مانگیں۔ حضرت ایوب فرماتے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ 70 سال اللہ نے مجھے صحت دیے رکھی، اب چند سال بیماری کیا دے دی تو میں شکوہ کرنے لگوں، مجھے تو اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ ایک دن حضرت ایوب کے دوست کہنے لگے کہ شاید ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ اتنا بڑا بیماری کا عذاب ان پر آ گیا ہے۔ حضرت ایوب سب برداشت کرتے رہے تھے، لیکن یہ طعنہ آپ برداشت نہ کر سکے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے۔ قرآن پاک ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان پر رحم کر دیا اور ان کے دکھ کو دور کر دیا اپنی خاص مہربانی کے ساتھ۔ ہوا یوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے گئے تو ان کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی کہ ایوب زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ جب انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ پانی پیو اور اسی پانی سے غسل کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے پانی پیا تو ان کے اندر کی بیماری ختم ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو باہر کے سب زخم بھی بھر گئے اور بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جلد پہلے سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار ہو گئی، چہرہ چمکنے اور دمکنے لگا۔ وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آپ کو ڈھونڈنے آئیں تو پہچان ہی نہ سکیں اور آپ ہی سے پوچھنے لگیں کہ اے بندہ خدا، یہاں میرا شوہر ایوب آیا تھا جو کہ سخت بیمار ہیں، تم نے دیکھا تو نہیں؟ حضرت ایوب مسکرائے اور فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ فرماتی ہے اللہ کے لیے مجھ دکھیاری سے مذاق تو نہ کرو۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں میں کیوں مذاق کرنے لگا، میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ اللہ نے میری آزمائش کو ختم کر دیا ہے اور مجھے بھلا چنگا کر دیا۔ پھر حضرت ایوب تقریباً 70 سال تک مزید زندہ رہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترویج کرتے رہے، اور صبر ایوب ایک مشہور ضرب المثل بن گیا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے
اور کسی بھی حالت کے اندر اللہ سے نا امیدی نہیں لگانی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جیسے صحت اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت ہی بیماری کو دور کرے گا۔ شفا کسی ڈاکٹر، حکیم یا جراح کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ شفا دینا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ تو بہت یاد آتے ہیں، زیادہ مزے کے دن تھے۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جب بیمار تھا اللہ روزانہ ایک دفعہ پوچھتا، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اب وہ لذت نہیں ملتی۔ تو جناب وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے، اللہ رب العزت سامنے ہوں گے اور ہر جنتی سے پوچھیں گے نام لے کر کہ فلاں ابن فلاں تمہارا کیا حال ہے، کیا نشہ ہوگا۔ اس وقت اللہ ہمیں بھی ان جنتی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اچھی اسلامک ویڈیو آپ کو اور دیکھنے کو ملیں۔ جزاک اللہ۔